تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دہلی اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی ناکامی پر کہا کہ ہمیں مل کر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ دہلی کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی شکست کی وجوہات کا تجزیہ کرتے ہوئے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ انڈیا اتحاد میں شامل ہر پارٹی منقسم نقطہ نظر کے ساتھ ہر چیز کی توقع کر رہی تھی اور آخرکار بی جے پی کو فائدہ پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی اور ہریانہ کے انتخابات میں ایسا ہی ہوا۔ ہریانہ میں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے کانگریس کی جیت کے امکانات کو متاثر کیا اور کانگریس ہار گئی۔ اسی طرح دہلی انتخابات میں کانگریس نے کچھ اقدامات کیے جس کے نتیجے میں عام آدمی پارٹی ہار گئی اور آخرکار بی جے پی جیت گئی۔ اتوار کو کیرالہ میں ماترو بھومی انٹرنیشنل فیسٹیول آف لیٹرز سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ علاقائی پارٹی اور قومی پارٹی کے درمیان پولرائزیشن ہے۔ لوگ صرف حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کو ہی ووٹ دے رہے ہیں، دوسری جماعتوں کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے چارمینار رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے شب برات کے پیش نظر دائرہ میر مومن قبرستان کی صاف صفائی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ شب برات سے قبل قبرستانوں کی بڑے پیمانے پر صفائی اور دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے دائرہ میر مومن قبرستان کا دورہ کیا اور وہاں جاری صاف صفائی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو قبرستان میں روشنی کا مناسب انتظام کرنے اور شب برات سے قبل تمام انتظامات کو مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ کے علاوہ مجلس کے دیگر قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ تلنگانہ کے یدادری بھوبنا گری ضلع میں اسکول سے دیر سے آنے پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یدادری بھوبنا گری ضلع کے چوٹپل منڈل کے اریکوڈم گاؤں کے رہنے والے کٹا سائیدلو کا چھوٹا بیٹا بھانو چوٹپل کے انا میموریل اسکول میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بھانو نے ہفتے کو اسکول میں منعقد الوداعی تقریب میں شرکت کی تھی اور وہ تقریب میں شرکت کے بعد رات دیر سے گھر لوٹا۔ شراب کے نشے میں دھت باپ نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے بھانو کی بری طرح سے پٹائی کی۔ سینے پر مار لگنے کے بعد بھانو بے ہوش ہو گیا۔ پریشان گھر والوں نے جب لڑکے کو اسپتال پہنچایا تو بھانو کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ وہ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا اور ایک مقدمہ درج کر تحقیقات کر رہی ہے۔ مشہور چلکور بالاجی مندر کے چیف پجاری رنگا راجن اور ان کے بیٹے پر حملہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق کچھ نامعلوم افراد چلکور بالاجی مندر کے قریب واقع پجاری کے گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے رنگا راجن پر حملہ کر انہیں زخمی کر دیا۔ تحفظ موومنٹ کے بانی اور چلکور بالاجی کے چیف پجاری سودریا راجن نے رنگا راجن پر اندھا دھند حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے محکمہ پولیس سے اس سلسلے میں مناسب کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 2 دن پہلے حملے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے پولیس میں شکایت درج کروائی گئی تھی۔ پولیس پر اس بات کو مخفی رکھنے کا بھی الزام ہے۔ یدادری بھوبنا گری ضلع میں ریڈی سنگم کے قائدین نے ایم ایل سی 3 مار ملنا کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ورنگل سبھا میں ریڈی قائدین کے خلاف ایم ایل سی 3 مار ملنا کے نامناسب تبصروں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو یدادری بھوبنا گری ضلع کے چوٹپل میں ریڈی سنگم کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے قومی شاہراہ پر 3 مار ملنا کا علامتی پتلا نظر آتش کیا اور ان سے عوامی طور پر معافی مانگنے کی مانگ کی۔ پنجاگٹا پولیس نے معروف صنعت کار وی چندر شیکھر جناردھن راؤ کو چاقو مارنے کے الزام میں ان کے پوتے کیرتی تیجا کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق
معروف صنعتکار وی چندرشیکھر جناردھن پنجاگٹا میں مردہ حالت میں پائے گئے جائیداد کے لیے ان کے اپنے پوتے نے ان کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ جناردھن راؤ کو ان کے پوتے کیرتی تیجا نے 73 بار چاقو مار کر ہلاک کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جناردھن راؤ نے حال ہی میں کمپنی میں ایک پوتے کو ڈائریکٹر کا عہدہ سونپا تھا اور کیرتی تیجا بھی اپنے دادا سے ڈائریکٹر کا عہدہ دینے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جائیداد کے اس تنازع کے چلتے کیرتی تیجا نے اپنے دادا پر چاقو سے وار کر ان کی جان لے لی۔ اطلاع ملنے پر پنجاگٹا پولیس نے کیرتی تیجا کو حراست میں لیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ مساجد، درگاہوں، عاشورخانوں اور قبرستانوں کو بچانے کے لیے شہر حیدرآباد کے اندرا پارک دھرنا چوک پر کل جماعتی احتجاجی دھرنا پروگرام منظم کیا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں کسی بھی وقت پاس ہو سکتا ہے۔ اس بل کے مسلمانوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ مساجد، درگاہوں، عاشورخانوں اور قبرستانوں کو مسمار کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں اتوار کو دھرنا چوک اندرا پارک پر کل جماعتی احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ دھرنے میں دینی، ملی، سماجی اور سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران اور تنظیموں کے ذمہ داران نے حصہ لیا۔ زیڈپین کے سابق چیئرمین میر عنایت علی باقری اور مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری بھی احتجاج میں شامل رہے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری نے بتایا کہ وقف ترمیمی بل کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا ہے اور اس دوران اس بل کے خلاف عوام میں شعور بیدار کرنے اور اس کے نقصانات سے عوام کو واقف کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل ذمہ داران نے طے کیا ہے کہ اس تحریک کو جاری رکھا جائے گا اور بل پاس ہونے کے بعد بھی احتجاج کیا جائے گا۔ مولانا صوفی قادری نے بتایا کہ حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع اور ملک کی دیگر ریاستوں میں احتجاجی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ جب تک بل واپس نہیں لیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ کھمم ضلع کے مدیرہ میں دلت نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری پر سوال اٹھانے والے سی پی آئی ایم کے رہنماؤں پر پولیس نے حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کے حلقے مدیرہ میں پولیس کی جانب سے کچھ دلت نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد سی پی آئی ایم کے قائدین نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر دلت نوجوانوں کی گرفتاری پر سوال اٹھائے، جس کے جواب میں پولیس نے سی پی آئی ایم کے قائدین پر حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سی پی آئی ایم کے رہنماؤں نے بناکل منڈل کے گووند پورم گاؤں کے دلت نوجوانوں کو رات بھر تھانے میں حراست میں لیے جانے پر سوال اٹھائے تھے۔ ان کا الزام ہے کہ پولیس اسٹیشنز میں غنڈہ گردی کرنے والوں اور قاتلوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور دلت نوجوانوں کو گرفتار کر انہیں ہراساں کیا جاتا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے صنعتی علاقے کاٹے دان میں ایک پلاسٹک کمپنی میں مہم آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ رنگا ریڈی ضلع کے میلاردیپلی پولیس اسٹیشن حدود کے صنعتی علاقے کاٹے دان میں واقع ایک پلاسٹک کمپنی میں اتوار کو اچانک آگ بھڑک اٹھی اور تیزی سے پھیلنے لگی۔ بڑے پیمانے پر آگ کے شعلے اٹھتے دیکھ مقامی لوگوں نے پولیس اور فائر بریگیڈ کو مطلع کیا۔ مقامی لوگوں سے اطلاع پا کر پولیس اور آتش پرو عملے نے موقع پر پہنچ کر 2 فائر انجنز کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی زخمی ہوا ہے، تاہم بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے نیکلس روڈ پر آرتھوپیڈک واکاتھون کا جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ شہر حیدرآباد میں نیکلس روڈ پر منوت ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے سنسکرت بزنس سولوشنز کے اشتراک سے آرتھوپیڈک واکاتھون کا انعقاد عمل میں لایا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور دوڑ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس دوڑ میں سینکڑوں پرجوش افراد نے حصہ لیا۔ 3 کلومیٹر، 5 کلومیٹر اور 7 کلومیٹر تک دوڑ لگائی گئی۔ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد آرتھوپیڈک صحت کے بارے میں شعور بیدار کرنا تھا۔
تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے آذان انٹرنیشنل اسکول واقع ٹولی چوکی کے گریجویشن ڈے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شہر حیدرآباد کے ٹولی چوکی علاقے میں واقع آذان انٹرنیشنل اسکول میں 12ویں جماعت کی گریجویشن ڈے تقریب منعقد کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دریں اثنا انہوں نے طلباء و طالبات میں اسنادات کی تقسیم عمل میں لائی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ریاست اتر پردیش کی حکومت نے ہائی کورٹ کے اسٹے کی میعاد ختم ہونے کے بعد کشی نگر کے ہاتھا نگر میں مدنی مسجد کو ڈھانے کی کارروائی شروع کر دی۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے بغیر اجازت کے سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات کے الزامات پر کشی نگر کے ہاتھا نگر میں واقع مدنی مسجد پر بلڈوزر کارروائی شروع کر دی گئی۔ واضح ہے کہ مسجد کی تعمیر کا معاملہ 18 دسمبر سے زیر تفتیش ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نوٹس جاری کرنے کے باوجود مسلم فریق تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اتوار کو مسجد کی انہدامی کے دوران پولیس کی بھاری نفری تعینات دیکھی گئی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ 15 مہینوں میں BC طبقے کے لیے 15 پیسے بھی مختص نہیں کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کو BC طبقے سے معافی مانگنی چاہیے۔ سابق وزیر KTR نے تلنگانہ بھون میں BC رہنماؤں سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے نہ صرف کمزور طبقات کا گلا کاٹ دیا ہے بلکہ ان کی تعداد گھٹا کر تقریباً 5.5% کر دی ہے اور انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ 42% ریزرویشن کا وعدہ بھی توڑ دیا گیا ہے۔ KTR نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں 42% تحفظات فراہم کیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کاماریڈی میں BC ڈکلریشن بھی جاری کیا گیا تھا۔ ریاستی حکومت نے بڑے وعدے کیے لیکن پچھلے 15 مہینوں میں BC طبقے کے لیے 15 پیسے بھی مختص نہیں کیے گئے۔ KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ BC طبقے سے معافی مانگیں۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے میڈچل ملکاجگری ضلع میں ایک غیر لائسنس یافتہ کلینک پر چھاپہ مار کر ادویات ضبط کر لی۔ تفصیلات کے مطابق میڈچل ملکاجگری ضلع کے الوال منڈل کے بولارم گاؤں میں ایک غیر لائسنس یافتہ کلینک چلایا جا رہا تھا۔ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے اس کلینک پر چھاپہ مارا اور کئی ادویات بشمول اینٹی بایوٹکس، اسٹیرائڈز اور السر کی دوائیں ضبط کر لی۔ یہ تمام ادویات کلینک میں ذخیرہ کی گئی تھی۔ یہ کارروائی ڈرگ انسپیکٹرز ای تروپتی اور شیو تیجا نے انجام دی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کا کہنا ہے کہ MLC انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی 3 سیٹوں پر زبردست جیت حاصل کرے گی۔ MLC انتخابات کے پیش نظر تلنگانہ BJP رہنما بنڈی سنجے کمار نے نلگنڈا ضلع میں BJP دفتر میں پارٹی قائدین اور کارکنان کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت راشٹریہ سمیتی BJP کو شکست دینے کے لیے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنان کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے لائیں، اساتذہ، بے روزگاروں، کسانوں، خواتین اور طلباء سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کے عمل کو بے نقاب کریں۔ بنڈی سنجے کمار نے پارٹی قائدین اور کارکنان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور زبردست انتخابی مہم چلانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے امید جتائی ہے کہ BJP 3 نشستوں پر زبردست جیت حاصل کرے گی۔ پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ظہیر آباد کے محمد عمران محی الدین کو پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد کے لنگم پلی گاؤں کے رہنے والے محمد عمران محی الدین کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ تھے، تاہم وہ کچھ پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، جس کے بعد مجلس کی اعلیٰ قیادت نے محمد عمران محی الدین کو فوری طور پر پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی لیڈر آتشی دہلی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو گئی۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر BK سکسینہ کو استعفیٰ سونپ دیا۔
دہلی اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے ہاتھوں شکست کے بعد عام آدمی پارٹی کی رہنما آتشی نے اتوار کو چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے دہلی سیکریٹریٹ میں لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا۔ عام آدمی پارٹی کی اہم حکمت عملی ساز آتشی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رمیش بیدوری کو 3521 ووٹوں کے فرق سے شکست دے کر کالکا جی حلقے میں اپنی جیت درج کروائی ہے۔ حالانکہ عام آدمی پارٹی کے دیگر قائدین کو شکست کا سامنا رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شہر حیدرآباد کے مختلف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ بالخصوص مشہور میر عالم تالاب پر تعمیر ہونے والے برج سے متعلق وزیر اعلیٰ نے تفصیلات طلب کی اور تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ اندرون 90 دن پیش کرنے کی محکمہ بلدی نظم و نسق اور بلدیہ کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ریونت ریڈی نے عہدیداروں سے کہا کہ 30 مہینوں میں اس برج کی تعمیر کو مکمل کیا جائے۔ انہوں نے بچوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس برج کو ڈیزائن کرنے کا مشورہ دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے دارالعلوم اہل سنت امام احمد رضا کی تعلیم مصطفیٰ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مبارک مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں عرب کے کئی قبائل افراد اپنے قبیلے سے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ انہوں نے حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے۔ پینے کے پانی کے لیے خالی برتنوں کے ساتھ خواتین نے سڑک پر احتجاج کیا۔ مڈوگلا منڈل کے ایروبس گاؤں کے قریب پرتاپ نگر میں خواتین نے یہ انوکھا احتجاج کیا، جنہوں نے کہا کہ ان کو کئی دنوں سے پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ کانگریس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد مشن بھاگیرتھا کا پانی بند ہو گیا۔ خالی برتنوں کے ساتھ سڑک پر احتجاج کرنے کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ ٹولی چوکی میں کل شب جائیداد کے معاملے پر دونوں گروپس کے درمیان جھگڑے کے بعد کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ پولیس کے مطابق گولکنڈہ کے رہنے والے شکیل خان اور ٹولی چوکی نظام کالونی کے اختر کے درمیان جائیداد کا تنازع چل رہا ہے۔ ہفتے کی رات تقریباً 11 بجے اختر اور شکیل اس معاملے پر بات چیت کے لیے ملے۔ اس دوران دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہو گئی۔ جلد ہی ایک ہجوم وہاں پہنچا اور مبینہ طور پر اختر کی قیامگاہ پر حملہ کر دیا گیا۔ ہمایوں نگر کے ڈیٹیکٹیو انسپکٹر جی بالا کرشنا نے بتایا کہ پولیس کنٹرول روم کو جھگڑے کے دوران بعض افراد کی فائرنگ کے بارے میں کال موصول ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے معلومات کی تصدیق کی اور پایا کہ یہ خبر غلط ہے، تاہم شکیل اور اختر کے درمیان جھگڑا ضرور ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ایٹالہ راجندر نے کہا ہے کہ دہلی میں اقتدار میں آنے والے اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ انہوں نے غریبوں کے لیے پارٹی بنائی۔ اگر وہ غریبوں کے لیے پارٹی بنائے ہوتے تو وہ بڑی حویلیوں میں نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اروند کیجریوال بڑی حویلی میں رہتے تھے اور اس سے بھی بڑے گھوٹالے کرتے تھے۔ عوام نے عام آدمی پارٹی کو شکست دی اور دہلی میں بی جے پی کو جیت دلائی۔ جس طرح انہوں نے دہلی، مہاراشٹر اور اڑیسہ میں بی جے پی کو جیت دلائی، اسی طرح مستقبل میں بھی تلنگانہ میں بی جے پی کو جیت دلائیں گے۔ انتخابی وعدوں کی عدم تکمیل پر خواتین نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ ان خواتین نے کہا کہ مفت بسیں ہٹائی جائیں اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے کہا تھا کہ خواتین کو کروڑ پتی بنائیں گے، لیکن خواتین کو سڑکوں پر مزدوری کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ شمس آباد بلدیہ کے ایک خانگی اسکول کے ڈرائیور
کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی پر اس کے خلاف یہ کیس درج کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسکول کے بچوں کو پکنک لے جانے کے موقع پر 6 سالہ لڑکی سے اس نے جنسی زیادتی کی۔ قومی کمیشن برائے خواتین کے زیر اہتمام نلسار یونیورسٹی میں جیلوں میں خواتین سے متعلق قوانین پر جنوبی علاقائی مشاورتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر نشین تلنگانہ خواتین کمیشن نے خطاب کرتے ہوئے خواتین اور ٹرانسجنڈر قیدیوں کو درپیش اہم مسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نفسیاتی مدد، خواتین کے بچوں کی تعلیم اور جیل کے عملے کے لیے صنفی حساسیت کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ آؤٹر رنگ روڈ پر بعض نوجوانوں کی جانب سے کار ریسنگ کی گئی۔ صبح سویرے شمس آباد کے قریب یہ افراد اپنی کاروں کے ذریعے کرتب بازی کر رہے تھے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا دیکھنے والوں نے نوجوانوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرنے پولیس سے خواہش کی ہے۔ کیریبیا میں زلزلے کی شدت 7.6 درج کی گئی ہے، جس سے مختلف علاقوں میں سونامی کا خطرہ سامنے آیا ہے۔ نیشنل سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق امریکی مشرقی ساحل، خلیج میکسیکو کی ریاستوں یا مشرقی کینیڈا کے لیے سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اوکھلا سے مجلسی امیدوار شفاء الرحمان کی اہلیہ نے ایک ویڈیو پیام جاری کرتے ہوئے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اوکھلا اسمبلی کے تمام بھائی بہنوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیا۔ انہوں نے ساتھ ہی بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین مجلس کے قائدین اور کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہار کر بھی جیتے ہیں، اس ہار میں بھی جیت ہوئی ہے۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی مرتنجے کے بارے میں بعض افراد نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ گمبھیراؤ پیٹ سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے کہا کہ آنگن واڑی مرکز میں کام کرنے والی ایک غریب خاتون کو ترقی دلانے کا جھانسا دے کر 1,50,000 روپے لے کر سابق رکن اسمبلی نے اسے دھوکہ دیا۔ سرکاری ملازمتیں دلانے، اراضیات کے تنازع حل کرنے کا وعدہ کر کے عوام سے رقم وصول کر کے انہیں دھوکہ دیا گیا۔ سری لنکا میں سیاحت کے لیے ٹور آپریٹرز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ دی پلازا ہوٹل میں منعقدہ اس اجلاس کے دوران سری لنکا سے سفر اور تجارتی شراکت داری کے علاوہ دیگر امور پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسانوں نے کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہیں 2 ماہ سے دھان فروخت کرنے کے باوجود بونس کی رقم نہیں ملی۔ محبوب نگر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے کلکٹریٹ میں کلکٹر وجے سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ دھان فروخت کرنے کے 2 ماہ کے باوجود بونس کی رقم نہیں ملی ہے، ان کی بونس کی رقم فوری طور پر جاری کی جائے۔ ادارہ جات مقامی کے انتخابات میں بلا مقابلہ کامیابی کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن نے منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ اگر کسی نشست پر صرف ایک ہی نامزدگی داخل کی جائے تو نوٹا کو دوسرے امیدوار کے طور پر شامل کر کے انتخابات کروانے کی تجویز زیر غور ہے۔ اس پس منظر میں ریاستی الیکشن کمیشن بلا مقابلہ کامیابیوں کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ لینے جا رہا ہے۔ اس معاملے پر 12 فروری کو سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔